میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسے پیغمبر اور ایسے نبی کی اتباع کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں ان جیسی ہستی نہ پہلے کبھی تھی نہ بعد میں کبھی آئی۔ جس طرح اللہ بے مثل ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ مثل کہتے ہیں کسی جیسا، مثال کہتے ہیں اس سے ملتا جلتا۔ اللہ کا مثل بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی نظیر کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہمدم اور ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ ان سے ملتا جلتا کوئی ہے، نہ ان کی کوئی نظیر ہے، نہ ان کا کوئی ہمسر ہے۔ وہ سب سے اتنے بلند اور بالا ہیں جہاں اور تو اور نبیوں کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہاں پہنچایا جہاں کسی اور کی تو کیا رسائی ہو، کسی نبی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دلائل سے ثابت کیا کہ میرے نبی کا درجہ سارے نبیوں سے زیادہ ہے، سارے نبیوں سے اوپر ہے، سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ چنانچہ معراج کی رات کو جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے براق پر بیٹھ کر مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لائے تو ایک بہت بڑا مجمع وہاں جمع تھا، بہت بڑی دنیا تھی۔ تو ہمارے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنے سارے لوگ؟ تو فرمایا کہ یہ انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی بھی رسول بھی، یہ سب آج اللہ نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس لیے جمع کیا ہے تاکہ آپ امامت کریں اور یہ سب آپ کے مقتدی بنے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے سب پر واضح ہو جائے کہ آپ آئے تو آخر میں ہیں لیکن سارے پیغمبروں کے بھی آپ امام ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل نے اذان دی، ہمارے نبی مصلی پہ تشریف لائے۔ اب وہ منظر ذرا سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا
جب حضرت ابراہیم بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا پہ بادشاہی کرنے والے حضرت سلیمان بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنے والے، کوڑھ کے مریضوں کو ایک جملے سے تندرست کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی امام الانبیاء، نبیوں کے امام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ نبی تو سارے ہی بڑھیا ہیں، نبی تو سارے ہی عظیم الشان ہیں، نبی تو سارے ہی بہت اونچے ہیں، لیکن میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، میرے نبی کی شان کے کیا کہنے۔ چنانچہ سارے نبیوں کو امامت کرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چلے۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن آسمان تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی پہنچے گا۔ چاند تک پہنچیں تو چاند تو اتنا قریب ہے کہ کہنے والوں نے یوں بھی کہا کہ چاند تو زمین کا ہی ایک حصہ ہے۔ چاند اتنا قریب ہے، آسمان اتنا دور ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں سال چاہیے آسمان تک پہنچنے کے لیے، اتنی عمر تو کسی کی ہے ہی نہیں۔ کروڑوں سال چاہیے آسمان تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارے نبی بیت المقدس سے چڑھے آسمان کی طرف، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ، آسمان کے دروازے ہیں، حدیث میں آتا ہے آسمان کے بھی دروازے ہیں۔ حضرت جبریل نے پہلا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب آیا کون؟ اندر سے کہا گیا کون؟ حضرت جبریل نے کہا جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ جب ساتویں آسمان پر چڑھے، پہلے آسمان پہ چڑھے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک لمبے قد کے آدمی مجھے ملے جن کے بال گھنگریالے تھے اور چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا آگے بڑھ کے ان سے ملیں، یہ آپ کے بابا آدم ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی جب آگے بڑھے تو انہوں نے استقبال کیا، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پہ چڑھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا گیا کون؟ کا جبریل۔ کا ساتھ کون؟ کا محمد۔ دروازہ کھلا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان دونوں سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ، وہاں ان دونوں نے استقبال کیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ تیسرے آسمان کا دروازہ حضرت جبریل نے کھٹکھٹایا تو داروغے نے پوچھا کون؟ کا جبریل۔ کا ساتھ کون ہے؟ کا محمد۔ دروازہ کھول گیا۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی ہماری پہلی ملاقات تھی۔ جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اتنے حسین تھے، ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی حسن پیدا کیا ہے، جتنی خوبصورتی پیدا کی ہے، اس میں سے آدھی اکیلے حضرت یوسف کو ملی ہے اور آدھی ساری دنیا میں تقسیم ہوئی ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پہ جب پہنچے تو ایک بہت بڑا گھر تھا، جیسے بیت اللہ ہے، ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس کا طواف چل رہا تھا، اور ایک بڑے میاں، خوبصورت داڑھی، بڑا چہرہ، ایک بڑے میاں وہاں
اس اللہ کے گھر کو ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں۔ پہلے جتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، جب یہاں پہنچے تو یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ بڑے میاں کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، لہٰذا ان کے کھڑا ہونے سے پہلے آپ کھڑے ہو آگے بڑھ کر ان سے ملیں اور ان کی تعظیم کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ کر ان کے پاس گئے تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا اور نیک نبی آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے۔ منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، اینڈ آخری کنارہ، اس کو کہتے ہیں منتہا عربی میں۔ تو اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ اس کے آگے مخلوق میں سے کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی خاکی، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بس اب آگے ہم تو نہیں جا سکتے، ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جائیں گے تو جل جائیں گے، اس لیے آپ خود تشریف لے جائیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے گئے، اتنا آگے گئے، اتنا آگے گئے، اتنا آگے گئے، اتنا آگے گئے کہ جو 70,000 نور کے حجاب تھے نا وہ بھی سارے کراس کر گئے، اور اتنا آگے گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نبی اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے سارے فاصلے ہی ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی عظمتیں دی جو کسی نبی کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں آئیں۔ ایسے پیغمبر، ایسے نبی کی اتباع کا ہمیں حکم ہے، ہم سب کو حکم ہے ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان سے 1 انچ بھی آگے اور پیچھے نہ ہو۔ اگر 1 انچ بھی ان سے آگے اور پیچھے ہو گئے تو ایک تو گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسرا میری مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی ہو جاتی ہے جب انسان اپنے نبی کی کھینچی ہوئی لائن سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی کے ذریعے سے ایک لکیر کھینچی ہے، ایک لائن بنائی ہے، ایک سڑک بنائی ہے، ایک شاہراہ بنائی ہے، ساری امت کو اس پہ چلنا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ لیبر مزدور ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ چپڑاسی ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ زمیندار ہو، اسی شاہراہ پہ اسے چلنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ جو آگے پیچھے ہو جائے گا ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا، دنیا بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا۔ آج المیہ ہے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں نا، ہم جتنے مسلمان ہیں، ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے اس میں 2 پوائنٹس ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے نبی کیسے ہیں، تھوڑا سا اس کا ٹچ دیا، ہلکی سی جھلک آ گئی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں ان کی کھینچی ہوئی لائن پہ چلنا ہے، ان کے بنائے ہوئے راستے اور سڑک پہ چلنا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ہم سارے مسلمان پہلے والی بات کے قائل ہیں، دوسری والی بات کے بارے میں کہتے ہیں مشکل ہے۔
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پہلی کا قائل ہو اور دوسری کا قائل نہ ہو. جو دوسری کا قائل نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ وہ پہلی کو ابھی دل سے نہیں مانتا. ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کو دیکھ کے بہت متاثر ہوا, کہنے لگا ایسا ڈاکٹر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں تو کراچی بھی گیا ہوں, لاہور بھی گیا ہوں, پشاور بھی گیا ہوں, میں تو فارن کنٹری سے بھی ہو کے آیا ہوں, میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے, ایسا ڈاکٹر میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے ایک پرچی بنائی, اس پہ 2 دوائیاں لکھ کے دیں. پرچی لے کے آیا, گھر والوں نے کہا دوائی کا دوائی نہیں ماننی اس کی, باقی ڈاکٹر ایسا کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر ایسا کوئی نہیں تو آپ نے تو پھر ماننا ہی نہیں ان کو. جب آپ ان کی مان نہیں رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ان کو ماننا ہی نہیں. ایسا درزی میں نے نہیں دیکھا بھائی, بڑا کمال کا درزی ہے لیکن کپڑے نہیں سلواؤں گا. ایسا اسکول میں نے نہیں دیکھا لیکن بچے نہیں ڈالوں گا. یہ درنگی ہے. آج ساری امت مسلمہ درنگی میں مبتلا ہے. ان کی زبان پر کچھ ہے اور ان کا عمل کچھ ہے. ان کی گفتار کچھ اور ہے, ان کا کردار کچھ اور ہے. اس لیے ہم ساری دنیا میں پریشان ہیں. اور اگر ناراض نہ ہوں تو یہ لفظ بھی استعمال کرنے میں جھجک نہیں ہے کہ اسی وجہ سے ساری دنیا میں ذلیل ہیں, پریشان ہیں, حالات کا شکار ہیں. آپ پوری دنیا کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, سب سے زیادہ بڑے حالات اسلامی ممالک کے ہیں. اب کس کی وجہ سے ہے یہ الگ عنوان ہے, کس کی وجہ سے ہے یہ الگ عنوان ہے. امریکہ, اسرائیل, فلاں 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 فلاں, آپ کسی کو بھی قصوروار ٹھہرا لیجئے لیکن حقیقت میں قصوروار میں ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک قوم کے حالات بڑے اچھے تھے, ایک قوم کے حالات بڑے اچھے تھے, اچھے حالات کے بعد اچانک ان کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے. محبتیں نفرتوں سے بدل گئیں, تونگری تنگی سے تبدیل ہو گئی, خوشیاں غموں سے تبدیل ہو گئی اور عجیب حالات ہو گئے. یہ ساری کہانی اللہ سنا کے آگے ایک اصولی بات فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ یوں اس وقت کرتا ہے جب بندے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات برے نہیں کرتا مگر اس وقت جب ان کے اعمال برے ہوں. سب سے زیادہ کرپشن ہمارے ملکوں میں, سب سے زیادہ انصاف کا فقدان ہمارے ملکوں میں. مظلوم چیخ چیخ کے مر جاتا ہے, اسے انصاف نہیں ملتا. جائز کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوتا, اور ہلکی پھلکی بھی نہیں, باری برکم, اور پوری چین ہے, سب کو خوش کرنا پڑتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, اس چین میں وہ لوگ ہیں جو ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں, محرم میں امام حسین سے محبت کے دعوے دار ہیں. یہ وہ ہیں جو اپنے نبی کی عظمت کے قائل بھی ہیں, امام حسین کی عظمت اور حقانیت کے قائل بھی ہیں, لیکن عمل یہ ہے. اس لیے ہمارے حالات خراب ہیں. اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طرح ہم نے اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ اور عظیم شان مانا ہے, اسی طرح ہم اپنے نبی کے عظیم شان اور اپنے نبی کے سب سے اعلیٰ اور برتر ہونے کا اپنے عمل سے ثبوت دیں. بھائی یہ آپ کہاں سے لائے, یہ والا اسٹائل کہاں سے لائے؟ بھائی نبی سے ملا ہے. بھائی دنیا کہاں جا رہی ہے آپ؟ بھائی ہم دنیا کے پیچھے نہیں, ہم تو ایک ہی کے پیچھے ہیں. جیسے ہم سے کوئی پوچھے بھائی آپ مندر کیوں نہیں جاتے؟ بھائی میں مسلمان ہوں, میں ایک ہی کو سجدہ کرتا ہوں. یہ ہمارا جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ مندر میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ بھائی مسلمان ہوں, میں تو اللہ کو پوچھتا ہوں.
بھائی آپ کسی قبر پہ جا کے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مسلمان ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ اسی طرح اس موقع پہ بھی یہی جواب ہونا چاہیے، بھائی آپ دنیا کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ بھائی محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، انہی کے پیچھے چلتا ہوں۔ دنیا کو اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، دنیا کو برا لگے تو بھی ٹھیک ہے، دنیا واہ واہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور دنیا ہائے ہائے کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اپنے نبی کی اتباع، اپنے نبی کی غلامی صرف نماز میں نہیں ہے۔ بھئی عشاء کی 4 کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور نے 4 پڑھی۔ اچھا فجر کو تو آپ اچھی طرح نیند کر کے ریلیکس ہو کے آتے ہیں، تو فجر میں آپ 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ 8 کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی حضور نے 2 پڑھی ہیں، اس لیے 2 پڑھتا ہوں۔ عشاء میں تھکے تھکائے آئے تھے کام کاج سے تو 4 پڑھ رہے ہیں، اور فجر میں سو کے اٹھ رہے ہیں تو 2 پڑھ رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ حضور نے پڑھی ہیں، حضور نے 2 پڑھی ہیں۔ تو ہم تو عقل پہ نہیں چلتے، ہم تو حضور کے پیچھے چلتے ہیں۔ بھائی پیشاب نکلا، پیشاب کی جگہ سے آپ منہ دھو رہے ہیں، آپ سر پہ مسح کر رہے ہیں، کیوں؟ بھائی حضور نے یہی بتایا ہے۔ تو جیسے نماز میں حضور کے پیچھے، وضو میں حضور کے پیچھے، روزے میں حضور کے پیچھے، زکوٰۃ میں حضور کے پیچھے، حج میں حضور کے پیچھے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں لیکن بعد میں ہو جائے گا طواف زیارت میں رش۔ طواف زیارت حاجی نے آخر میں کرنا ہوتا ہے، سارے حجاج نے۔ اب اس سال 17 لاکھ تھے، 17 لاکھ تھے، 17-18 لاکھ تھے، 17-18 لاکھ آدمیوں نے طواف زیارت کرنا ہے۔ اتنی گنجائش تو نہیں ہے، رش ہو جائے گا۔ بھائی میں نے طواف زیارت منہ جانے سے پہلے ہی کر لیتا ہوں، بعد میں رش ہو جائے گا، میرے لیے مشکل ہے۔ کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا۔ کوئی کہے کہ بھائی آپ پہلے کر لو، ضعیف آدمی ہو، ویل چیئر پہ آئے ہو، پہلے ہی کر لو، تو وہ کہے گا نہیں، حضور نے بعد میں کیا ہے، ہم نے بعد میں کرنا ہے۔ مشکل تو مشکل صحیح، ہم مشکل برداشت کر لیں گے، تکلیف برداشت کر لیں گے، اور ٹیکسی کا بھاری بھرکم کرایہ برداشت کر لیں گے، لیکن طواف زیارت تو بعد میں ہی کریں گے، اس لیے کہ حضور نے بعد میں کیا ہے۔ جس طرح حج میں حضور کی مان رہے ہیں، نماز میں حضور کی مان رہے ہیں، روزے میں حضور کی مان رہے ہیں، زکوٰۃ میں حضور کی مان رہے ہیں، کاروبار میں بھی حضور کی ماننی ہے، زمینداری میں بھی حضور کی ماننی ہے، فیکٹری چلانی ہے حضور کی ماننی ہے، ٹیکسٹائل مل چلانی ہے حضور کی ماننی ہے، دفتر میں ملازمت کرنی ہے حضور کی ماننی ہے، حکومت چلانی ہے تو بھی حضور کی ماننی ہے، وزارت کرنی ہے، صدارت کرنی ہے، حضور کی ماننی ہے، جج بننا ہے تو حضور کی ماننی ہے، وکیل بننا ہے تو حضور کی ماننی ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ بھائی یہاں تو ایسے کام نہیں چلے گا، یہاں تو لینا بھی پڑے گا دینا بھی پڑے گا، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی میں تو ایک ہی کے پیچھے ہوں، انہوں نے منع کیا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو بڑی پوسٹ پہ رکھا ہے، کہنے لگے ایک دفعہ ایک گینگ آئی میرے پاس، بدماشوں کی گینگ، ہتھیار لے کے آئے، آ کے پیپر رکھے، کہا اس پہ دستخط کرنا ہے، اور اتنی بھاری بھرکم رقم آپ کی ہے، اتنی ہماری ہے، اربوں روپے کا سودا ہے، اربوں روپے کا، دستخط کریں اس پہ۔ دیکھ کے کہا دستخط تو نہیں ہوگا اس پہ، تو فوراً پسٹل نکالا، کہا پھر یہ ہے، کہ مار دو، اگر تم آج مجھے مار دو نا تو میں سمجھوں گا میرے خالق اور مالک تم ہی ہو، مار لو۔ کہنے لگے میرے اس جملے کا ان پہ ایسا رعب اللہ نے ڈال دیا کہ پسٹل ڈالا جیب میں، کاغذ اٹھائے اور ایسے دم دبا کے بھاگ گئے جیسے کوئی میں نے بڑی دھمکی دے دی ان کو۔ کرنے والے چاہیں تو آج بھی کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی کے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ اینٹی کرپشن میں نہیں، کسٹم آفیسر تھے، 18ویں 19ویں گریڈ کے کسٹم آفیسر تھے، کسٹم آفیسر آن ڈیوٹی فوت ہوئے۔ تو کئی دن کے بعد ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا ابو کی اللہ بخشش کرے کسی کے خواب میں آئے؟ کہنے لگے ہاں بہن کے خواب میں آئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
کہنے لگے کہ بہن سے کہا کہ بہن میری رو رہی تھی، تو کہا بیٹی رو نہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ کہا وہ کیسے ابو؟ کہنے لگے 70,000 فرشتے مجھے لینے آئے تھے، 70,000 فرشتے مجھے لینے آئے تھے۔ یہ جس نے مجھے بتایا وہ ان کا بیٹا، وہ انتہائی اللہ کا ولی ہے۔ آپ اس کا چہرہ دیکھیں گے آپ کہیں گے واقعی اللہ کا ولی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، ورنہ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات نہ کرتا۔ کہنے لگے 70,000 فرشتے مجھے لینے آئے تھے اور میری بہت عزت ہے یہاں پہ۔ میں نے پوچھا طلحہ، اس کا نام طلحہ ہے، میں نے کہا طلحہ آپ کے ابا کا کوئی خاص عمل؟ کہنے لگے اتنی بڑی پوسٹ اللہ نے ان کو دی تھی، کسٹم آفیسر، آپ خود ہی سمجھتے ہیں اس کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ کہنے لگے آخری عمر تک منی بس میں جاتے تھے اور آتے تھے، وہ جو کراچی میں چلتی ہے نا چھوٹی بس، بیٹا تصویر نہ بناؤ، چھوٹی بس جو چلتی ہے نا کراچی میں، اس میں جاتے بھی اس میں آتے بھی اس میں۔ اور میں نے کہا پیچھے کیا چھوڑا؟ کہا پیچھے چھوڑے 1,00,000 روپے۔ کتنے پیسے چھوڑے؟ اور کہنے لگے کہا کرتے تھے میرے بچوں اطمینان سے کھاؤ، تمہارے باپ نے کبھی 1 پیسہ بھی حرام نہیں کمایا، بس یہی ہے دال روٹی، اطمینان سے کھاؤ، مرغن نہیں ہے، سادہ ہے لیکن حلال ہے، شکر کرو۔ یہ کوئی 1 صدی پرانا واقعہ نہیں ہے، پچھلے سالوں کی بات ہے۔ جس طرح کوئی ہم سے کہے کہ بھائی مسجد جاتے ہوئے مندر بھی راستے میں آتا ہے، یہاں بھی کبھی چکر لگا لیا کرو، تو ہم کہیں گے نہیں، عبادت ایک کی۔ اسی طرح جب ہمیں فیکٹریاں چلاتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے کوئی حرام کی پیشکش کرے گا تو ہم اس وقت بھی کہیں گے غلامی بس ایک ہی، ان کا نام محمد ہے۔ جیسے عبادت ایک کی ہے، غلامی بھی ایک کی ہے، 2 کی نہیں۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمارے دل دماغ میں بسا دی ہے کہ جھکتے بھی ایک ہی کے سامنے اور غلامی بھی ایک ہی کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں جاتے ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے ہاں سے تورات کے کچھ صحیفے مل گئے۔ یہودی رہتے تھے مدینے میں، آنا جانا تھا، تو تورات کے کچھ اوراق مل گئے حضرت عمر کو۔ تو حضرت عمر نے جب تورات کے اوراق دیکھے تو وہ لے کے حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ تورات کے اوراق۔ ہمارے نبی نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے اوراق دیکھے تو ہمارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا عمر والذی نفس محمد والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اے عمر تو میرے پاس اس کتاب کے اوراق لے کے آیا ہے جو حضرت موسیٰ پہ اتری تھی۔ یہ اوراق تو کیا، اگر خود حضرت موسیٰ بھی آج ہوتے تو وہ میرے پیچھے چلتے، ان کی نجات نہ ہوتی جب تک وہ میرے پیچھے نہ چلتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی اگر آج آ جائیں ہمارے نبی کے پیچھے چلنے پر ہے، تو بتائیے ہمارا مسلمان امریکہ کے پیچھے چل کر، یورپ کے پیچھے چل کر، مغرب کے پیچھے چل کر اور دشمنان اسلام کے بتائے ہوئے قوانین اور ان کے دیے ہوئے طریقوں پہ چل کے کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ نجات پا سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت عمر اللہ کے نبی کا جب غصہ دیکھا تو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے اور کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے استغفار کریں، آپ بھی میرے لیے استغفار کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میری نظر کسی اور کی طرف گئی کیوں، آپ اس پہ اللہ سے میرے لیے معافی مانگیں۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی بیوی اپنے موبائل میں کسی خوبصورت نوجوان کی تصویر کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہو
اور خاوند کی نظر پڑ جائے، اسے اچھا لگے گا؟ ہاں جی، اسے اچھا لگے گا؟ غیرت کا مسئلہ ہے نا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہمیں جیسے عبادت ایک کی کرنی ہے، غلامی کا دم بھی ایک ہی کا بھرنا ہے۔ ہر چیز میں، ہر چیز میں، صرف نمازوں میں اور حج اور عمرے میں اور زکوٰۃ میں اور روزے میں نہیں، ہر چیز میں، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، اور اپنے رویے میں بھی، اپنے سلوک میں بھی۔ حضور کا سلوک اپنے ملازم کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور کا سلوک اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور کا سلوک مالداروں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور کا سلوک غریبوں کے ساتھ کیسا تھا؟ یہ ساری غلامی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا سلوک اپنے گھر میں کیسا تھا، باہر کیسا تھا؟ عام طور پہ لوگ باہر بڑے میٹھے ہوتے ہیں، گھر میں جا کے کڑوے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر والوں کے ساتھ بہت میٹھے ہوتے ہیں، نیچے والوں کو گالی سے اٹھاتے ہیں، گالی سے بٹھاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی شریف میں روایت ہے، لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں گالیاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ گالیوں کا دائرہ بھی بہت محدود ہو گیا ہے۔ یہ گالی ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ حالانکہ گالی بہت، ہر وہ لفظ جس سے اگلے کی عزت پہ آنچ آئے وہ گالی ہے۔ کمینے، بے غیرت، بے حیا، مثال کے طور پہ یہ ایسے الفاظ ہیں جس کو لوگ گالی نہیں سمجھتے۔ نالائق، نکمے، خبیث، بیہودہ، اس کو لوگ گالی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گالی ہے۔ لم یکن فاحشا، ہمارے نبی نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ ولا صخابا فی الاسواق، چیخ چیخ کے نہیں بولتے تھے، سکون سے بولتے تھے۔ لوگ چیختے ہیں نا، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کتنی دفعہ سمجھایا تمہیں؟ ولا صخابا، چیختے نہیں تھے، سکون سے۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ جو توڑتا تھا اس سے جوڑتے تھے، جو محروم کرتا تھا اس کو دیتے تھے، جو زیادتی کرتا اس کو معاف کرتے تھے۔ یہ اخلاق کہاں ہے یار؟ نہ شہروں میں ہے، نہ دیہاتوں میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ سہراؤں میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ کے پی کے میں ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ سندھ میں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے اخلاق یہ۔ اور اگلی بات یہ کہ نہ دنیا داروں میں، نہ دینداروں میں، پہلی نماز، پہلی صف کے نمازی بھی بدتمیزی نظر آتے ہیں۔ کبھی امام کو ڈانٹ رہے، کبھی مؤذن کو ڈانٹ رہے، کبھی خادم کو ڈانٹ رہے، بیوی کو ڈانٹ رہے۔ بیوی کی بے عزتی کو تو لوگ نیکی سمجھتے ہیں، بیوی کے ڈانٹنے کو، بیوی کی بے عزتی کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں، دنیا مکافات کا جہان ہے، تو آپ خود ہی دیکھ لیں پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر یہ ہو تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی۔ ایک آدمی نے بڑی زبردست بات کی، ایسے ہی بات چل رہی تھی، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ اتنا۔ کتنے بچے؟ اتنے بچے۔ میں نے کہا گھر میں سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہاں اللہ کا شکر ہے۔ کہا ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ کہا میں نے پوری زندگی، اتنے بچے ہیں میرے، پوری زندگی میں نے کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو کیا فرشتہ ہے کیا بیوی آپ کی کہ کبھی ایسا کام ہی نہیں ہوا کہ آپ نے ڈانٹا نہیں اس کو؟ کہنے لگے ہوتا تو ہے لیکن ڈانٹا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے صرف اس امید پر کہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو اسے کوئی نہ ڈانٹے، اس لیے کہ دنیا مکافات کا جہان ہے، یہاں جو کیا جاتا ہے وہ بھرا جاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میں دوسرے کی بیٹی کو ساری زندگی سہتا رہا ہوں، برداشت کرتا رہا ہوں، میں نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، صرف اس لیے کہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو جیسا میں دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں۔
کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی سوچ ہے یہ۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بوئیں تو کانٹے اور اگیں پھول، کیسے ہوگا؟ کما تدین تو دانو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اوروں کی عزت کی، اوروں کی بیٹی کی عزت تو پامال کرتا رہے اور اس کے ساتھ اچھا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری ہمارے نبی کی اخلاق نبی جیسے نہیں ہو سکتے، نقل ہو سکتی ہے۔ اور اپنی ذات کی زندگی سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پوری زندگی حضور کی سنت میں ڈھلی ہوئی، جھلک ہو۔ ابھی کوئی جبہ پہن کے آئے، جبہ پہن کے اور سرخ رومال یوں سر پہ ڈال کے، اس کا ایک دایاں طرف پیچھے اور یہ بایاں طرف یوں پیچھے کی طرف لپٹا ہوا، اور یہاں داخل ہو، جبہ پہنا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کون آیا ہے؟ آپ کہیں گے کون آیا ہے؟ کوئی عرب آیا ہے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھائی بولے تو صحیح۔ جبہ پہن کے آیا ہے، سفید جبہ لمبا، اور سرخ رومال سر پر ہے، اور اس کے دونوں کنارے پیچھے کی طرف لپٹے ہوئے یوں جیسے عرب کرتے ہیں، اور داخل ہوا تو آپ دیکھ کے کہیں گے شیخ کیف حال، چاہے وہ سرائکی ہو، لیکن اس کی شیپ بتائے گی کہ بھئی یہ تو عرب ہے۔ جھلک ہے یہ، جھلک عربوں کی جھلک ہے۔ کاش کہ ہر مسلمان میں اپنے نبی کی جھلک ہو، دور سے نظر آئے کہ کوئی محمد کا ماننے والا آ رہا ہے۔ ہم لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں نا، تو جن علاقوں میں آبادیاں مکس ہوتی ہیں، مسلمان، غیر مسلم، کرسچن، ہندو سارے اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں نام پوچھنا پڑتا ہے پہلے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنے آپ کو ایسا کر دیا ہے کہ فرق ہی نہیں چھوڑا کوئی۔ نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی بھی ماننی ہے، نبی کی عظمت کا بھی قائل ہونا ہے، اور نبی کی بنائی ہوئی شاہراہ پہ بھی چلنا ہے۔ پھر ہے کامیابی، پھر ہے نجات، پھر اللہ دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم اگر دین پہ، آج کے دور میں دین پر چلیں گے تو ترقی نہیں کریں گے۔ یہ وہم ہے، یہ وہم ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ دین پہ چلیں گے تو یار دنیا تو تانے دے دے کے مار دے گی ہمیں، اور کنگال ہو جائیں گے۔ یہ فیکٹریاں چلانے والے، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے کہتے ہیں اگر ہم سود پہ لون نہیں لیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا۔ نہیں، آپ ڈھونڈ رہے وہ کہ جن کا کام اس کے بغیر چل رہا ہے، اور چلے نہ چلے، ہم نے چلانا تھوڑی ہے، ہمیں تو چلنا ہے، ہمیں تو اپنے نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ کاروبار چلانا کوئی زندگی کا مقصد تھوڑی ہے، چلے گا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں چلے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ بھوک سے ڈرنا نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، آپ نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، بھوک سے ڈرنا نہیں ہے، فاقے سے ڈرنا نہیں ہے، غربت سے ڈرنا نہیں ہے۔ غربت کوئی بھوت نہیں ہے جو کھا جائے گا، غربت تو اللہ کا انعام ہے۔ ہاں، غریب ہونا بڑی نعمت ہے، مالدار ہونا بھی نعمت ہے۔ اگر یہ مال اللہ کی مرضی پر استعمال ہو تو مالدار ہونا بھی نعمت ہے۔ اللہ سے غربت کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کو اللہ دے دے تو نعمت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میں جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب ہمارے نبی معراج میں گئے، پھر جنت میں بھی گئے، تو آپ فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ تھوڑی دیر کھڑا رہا کہ دیکھوں کون کون جا رہا ہے، کس قسم کے لوگ جا رہے ہیں، تاکہ اندازہ ہو، تاکہ میں امت کو بتاؤں کہ بھی ایسے کام کرنے، دیکھو وہ لوگ جا رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں قمت علی باب الجنہ فکان عامۃ من دخلها المساکین، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا کہ دیکھوں جانے والے کون ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اکثر جانے والے غریب تھے۔ مال تو آدمی کو باغی بنا دیتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ سود پہ لون لے کر کاروبار وہ کرتے ہیں جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کاروبار جام نہ ہو جائے، فیکٹری جام نہ ہو جائے،
کارخانہ اور مل جام نہ ہو جائے. اس لیے بھائی مجھے تو پیسے چاہیے، کوئی بات نہیں، سود ہی لے لینا لیکن پیسے دو مجھے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ فقر سے نہیں ڈرتے، وہ فاقے سے نہیں ڈرتے، وہ بھوک سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ میرے نبی کی اکثر زندگی فاقوں میں گزری ہے. اور ہمارے نبی اگر چاہتے تو جنت کے کھانے آپ کے لیے اتار دیے جاتے، جنت کے دسترخوان دن میں 3 دفعہ نہیں کئی دفعہ بچھا دیے جاتے، لیکن ہمارے نبی نے جان کر اپنے لیے غربت کو اختیار کیا تاکہ امت کے لیے سبق چھوڑیں کہ اگر میری مانتے مانتے غربت بھی آ جائے تو میری ماننا نہ چھوڑنا، دین پہ جمے رہنا، میری سنت پہ جمے رہنا، اور غربت کو عیب نہ سمجھنا. فاقہ آ جائے برداشت کر لینا. تمہارے نبی نے بھی تو فاقے برداشت کیے. آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ایک دفعہ آپ کے پاس تشریف لائیں، کوئی چیز لپیٹ کے لے آئی تھیں، آ کے حضور کو پیش کیا. حضور نے دیکھا تو وہ روٹی تھی، ایک روٹی. فاطمہ یہ کیا؟ کہ ابو آج میرے گھر میں کئی دن کے بعد روٹی پکی تھی تو میرے دل نے نہ مانا کہ میں آپ کے بغیر کھا لوں، اس لیے آپ کو دینے آئی ہوں. پہلے آپ کھائیں تاکہ میں بھی جا کے کھاؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں. آپ علیہ السلام نے اس روٹی میں سے ایک لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام. میری بیٹی فاطمہ آج یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد داخل ہوا ہے. کتنے دن کے بعد؟ کتنے دن کے بعد؟ میں کھانا 11 بجے کھاتا ہوں، اپنا کھانا 11 بجے کھاتا ہوں. آج میں نے نہیں کھایا، مجھے بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، ابھی بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، اس لیے بیٹھتے ہی میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھنٹے گزرے ہیں، 11 سے لے کے 3 بج رہے ہیں، 4 گھنٹے ہوئے ہیں، 4.25 گھنٹے، 4 گھنٹے کھانا مؤخر ہوا ہے، بولنے میں دشواری ہو رہی ہے. 3 دن پہلا لقمہ. کیوں؟ جس نبی کی دعا سے لوگ ارب پتی ہو گئے، جس نبی کی دعا سے لا علاج مریض تندرست ہو گئے، جس نبی کی دعا سے انگلیوں میں سے پانی پھوٹا اور 30,000 آدمیوں نے خود بھی پیا اور 10,000 جانوروں نے بھی پیا اور مشکیزیں بھی بھر لیے، اور یہ سارا پانی نکلا انگلیوں سے. تو وہ نبی اپنے لیے 2 روٹی اللہ سے نہیں مانگ سکتا؟ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے نواسوں اور آنکھ کے تاروں امام حسن اور امام حسین کے لیے اللہ سے 2 روٹی نہیں لے سکتا یار؟ لیکن اگر آج مانگ مانگ کے کھلاتا رہا اور مانگ مانگ کے اللہ سے لے لے کے کھاتا رہا تو بعد والے کہیں گے نبی تو اللہ سے مانگ لیتا تھا، ہمارے پاس تو ایسی دعا ہے نہیں اور بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوگی لہٰذا ہم حرام کھاتے ہیں. لیکن بھوک برداشت کر کے دکھایا کہ اگر حرام چھوڑنے پر بھوک بھی آ جائے تو برداشت کر لینا. میں نے بھی تو برداشت کی ہے. تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے بس اتنی درخواست ہے کہ نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بھی ماننا ہے اور آپ کے دیے ہوئے راستے کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے. نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے. اور ہر چیز میں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، سر سے لے کے پاؤں تک ہر بات کو الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا شیپ کیا تھا، اللہ کے نبی کا ایمیج کیا تھا، اللہ کے نبی کا ظاہر کیا تھا، اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کی شکل و صورت کیسی تھی، اللہ کے نبی کا لباس کیسا تھا، اللہ کے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ہر مسلمان جانتا ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. انگلینڈ کا ایک شخص تھا، اس کو اپنی جاب کے سلسلے میں فرانس جانا پڑا، غیر مسلم تھا اور اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا. آج کل تو موبائل آ گیا ہے، اس موبائل نے قرآن بھی چھین لیا ہم سے، کتابیں بھی چھین لی ہم سے، بیوی کو بھی ٹائم دینا چھوڑ دیا ہم نے،
بچوں کو بھی ٹائم دینا چھوڑ دیا ہم نے، رشتہ داروں سے بھی ملنا جلنا بیٹھنا بات کرنا، یہ ساری چیزیں ختم ہی ہو گئیں، بلکہ اب تو سکون سے کھانا کھانے سے بھی محروم ہو گئے۔ ادھر واٹس ایپ کے میسیجز سنے جا رہے ہیں، پوسٹیں چیک کی جا رہی ہیں، اور ادھر کھانا چل رہا ہے۔ حالانکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز بہت مضر ہے۔ انسان کا کھانا جو ہضم ہوتا ہے، اس میں اس کی سوچ کا بڑا دخل ہے۔ اگر آپ کا دھیان کھانے کی طرف ہوگا تو یہ کھانا ہضم ہوتا جائے گا، اگر یہ دھیان کھانے کی طرف نہیں ہوگا تو آپ کا کھانا کھڑا رہے گا، قبض ہو جائے گا، گیس بنے گا، تیزابیت بنے گی، بڑھتی ہو جائے گی، گیس دماغ پہ چڑھے گا، آپ چڑچڑے ہو جائیں گے، نیند سکون کی نہیں آئے گی۔ تو اس کم وقت موبائل نے، لوگ اس کے فوائد گناتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، نقصان نہیں سناتے اس کے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو چند نقصان سنائے، یہ کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، اس لیے بچے بگڑ رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں۔ گھر میں محبتیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ ٹائم نہیں دیتے گھر میں۔ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اپنے نبی کے اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا، اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا، اللہ والوں کے واقعات کو پڑھنا، آخرت کے بارے میں ہمارے نبی کے ارشادات کو پڑھنا، ٹائم ہی نہیں ہے اس کا۔ اتنے ہم مصروف ہو گئے ہیں اس موبائل میں، اکیلا واٹس ایپ اس کو گھنٹوں چاہیے، یوٹیوب کو الگ چاہیے ٹائم، فیس بک کو الگ چاہیے ٹائم، انسٹاگرام کو الگ چاہیے ٹائم۔ ایک ایک فیس بک پہ پتہ نہیں کتنے کتنے گروپس ہیں، ہر گروپ پہ ہر ایری غیری چیز آتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنی بھی ہوتی ہیں، دیکھنی بھی ہوتی ہیں، پھر کسی کو اسٹار کرنا ہوتا ہے، کسی کو لائک کرنا ہوتا ہے، بہت ٹائم ضائع کر دیا اس نے۔ تو اس شخص کو، انجینئر تھا، اس کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، جہاں بھی جاتا وہاں کی لائبریری ڈھونڈتا۔ پہلے لائبریریاں ہوتی تھیں، ہمارے حیدرآباد میں بھی ہوتی تھیں، آس پاس ہوتی تھی لائبریریاں، لوگ فارغ اوقات آ کے وہاں بیٹھتے تھے، کرسی لگی ہوتی تھی، ٹیبل لگا ہوتا تھا، پنکھے لگے ہوتے تھے، کتاب پڑھتے تھے آ کے۔ سمجھدار لوگ اپنا فارغ ٹائم لائبریریوں میں لگاتے تھے، آ کے کتابیں پڑھتے تھے۔ تو اس کو شوق تھا کتابیں پڑھنے کا۔ فرانس پہنچا، پوچھا کوئی لائبریری ہے یہاں پہ، بتایا گیا کہ ہاں فلاں جگہ ہے، چلا گیا وہاں پہ۔ اب یہ جو الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے، اس میں چیک کرتا رہا کون سی کتاب کون سی کتاب کون سی کتاب۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے راستے خود بناتا ہے۔ ڈھونڈتے 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 ایک کتاب پہ نظر پڑی، دا لائف آف محمد۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی خاص بات ہوگی اس میں۔ کتاب نکال لی اور پڑھنا شروع کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا شروع کی۔ ایسی دلچسپ کتاب تھی کہ پڑھتا ہی چلا گیا، پڑھتا ہی چلا گیا، پڑھتا ہی چلا گیا، پڑھتا ہی چلا گیا، ساری کتاب پڑھ ڈالی۔ کتاب کے پڑھنے کے بعد اس کے جو کمنٹس تھے وہ یہ تھے، اس کے تاثرات یہ تھے کہ یہ زندگی اپنانی چاہیے، یہ پڑھنے کی نہیں، یہ اپنانے کی ہے۔ لیکن اب میں تو پردیس میں ہوں، اب پردیس میں اپنا مذہب تبدیل کروں تو پتہ نہیں اس میں کیا مشکلات پیش آئیں، لہٰذا جب اپنے ملک جاؤں گا نا تو پھر اس کے بارے میں سوچوں گا۔ جب اس کا اپنے ملک واپس آنا ہوا تو جس ایریا میں وہ رہتا تھا اس میں اس نے معلومات کی کہ کوئی ان کے ماننے والے لوگ ہیں یہاں پہ، ان کے ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے۔ ان کا بھی یہاں پہ تو کوئی، وہ علاقہ ہی ایسا تھا جہاں مسلمان نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو وہ نکمے تھے کہ ان کی زندگی میں اور کتاب والی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں مایوس ہو گیا، اور میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے قابل عمل نہیں ہے، یہ اس شخص کی کوئی کرامت ہے کہ یہ اس نے زندگی گزاری ہے، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہے ہی نہیں یہاں پہ، اس کا مطلب ہے قابل عمل نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھیوری، کچھ ہوتی ہے پریکٹیکل، یہ تھیوری ہے۔ چنانچہ طبیعت مایوس ہو گئی۔ اللہ کی شان، یہ شخص کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوا، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، بے ہوش تھا۔
ہاسپٹل میں اچانک اس کو ہوش آیا، اور ہوش آتے ہی ڈاکٹر سے کہا کوئی یہاں اسلام کا ماننے والا ہے؟ کوئی یہاں اسلام کا ماننے والا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا ہے، کہ اس کو بلاؤ۔ اس ڈاکٹر کا تعلق تھا یورپ کے جو تبلیغ کے امیر تھے حافظ پٹیل صاحب، ان سے۔ ان کو انہوں نے کال کی، کہا آپ فوری طور پہ تشریف لائیں، اہم کیس ہے۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے۔ ان کا یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان ہے؟ تو کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ مجھے پلیز اپنے دین میں داخل کریں مجھے۔ کہا کوئی خاص بات پیش آئی ہے؟ کہا بہت اہم بات پیش آئی۔ کہا کیا؟ کہا میں یوں انجینئر تھا، فرانس گیا ہوا تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، کتاب پڑھی، متاثر ہوا، میں نے کہا اپنے ملک جا کے میں اپناؤں گا، لیکن مجھے کوئی ایسا ملا ہی نہیں مسلمان کہ جس کے اندر یہ زندگی ہو۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر قابل عمل نہیں ہے۔ ابھی میں بے ہوش تھا تو مجھے اس کتاب والے کی زیارت ہوئی، اور کہا جس کی تم نے کتاب پڑھی ہے محمد وہ میں ہوں، ابھی تیرے مرنے کا وقت قریب ہے، تو ابھی ابھی میرے دین میں داخل ہو کر جنت کا حقدار بن، ورنہ تو ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ پھر فرمایا تو میری امت کو دیکھ کے میرے دین سے مایوس ہو گیا ہے، میری امت بگڑ گئی ہے، لیکن میری زندگی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ کیا تمہیں میری زندگی میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ اگر میرے والے مجھے نہیں مان رہے تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا، میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، لہٰذا میرے دین کو قبول کر اور ابھی دین میں داخل ہو، ورنہ ہمیشہ دوزخ میں جلو گے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے ہوش آیا، میں نے آپ کو بلایا، حافظ صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب آپ بتائیے ہم مسلمان لوگوں کے دین کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں، دور ہونے کا ذریعہ ہیں؟ کیا رکاوٹ ہے اپنے نبی کی غلامی کو اپنانے میں؟ لاپرواہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے۔ دیکھو ایک تقریر سنی، مولوی ہو گیا، یہ کہیں گے نا۔ تو کیا ہم دنیا کے لیے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے؟ صرف حضور کے لیے باتیں برداشت نہیں ہوں گی۔ جب ہم اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں ساری دنیا خوش ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں ساری دنیا خوش ہوتی ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، کیا ہمارے کاروبار سے ساری دنیا خوش ہے؟ ہم حج پہ جاتے ہیں ساری دنیا خوش ہوتی ہے، ہم عمرے پہ جاتے ہیں ساری دنیا خوش ہوتی ہے، ہم جو گھر میں کھاتے ہیں نا لوگ اس پہ بھی خوش نہیں ہیں۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑنا، اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑنا کتنی بڑی حماقت اور ناسمجھی ہے۔ اس لیے آپ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آج یہاں سے یہ پکا عزم کر کے جائیں اور یہ نیت کر لیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک میں نے اپنے پورے وجود کو حضور کے طریقے میں مزین کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کرنا۔ یہ نیت کر لیں۔ کون کون نیت کرتے ہیں یہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، جو لوگ میری نظروں کے سامنے ہیں ان میں سے کم از کم آدھوں کی آدھی یا آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، اور جو کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بھی بہت ساری گزر گئی ہے۔ مجھے ایک دوست نے بڑی عجیب بات کہی، ملتان کے ہمارے دوست ہیں، کہنے لگے کہ آج کل آخرت کی بڑی یاد رہتی ہے اور ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں اس زاویے سے سوچتا ہوں اگر میری عمر میری امی جتنی ہوئی تو باقی 20 سال رہ گئے، اگر ابو جتنی تو باقی 15 سال رہ گئے، باقی 12 سال رہ گئے۔ اس طرح سے سوچتا ہوں، اگر میری عمر میری امی جتنی ہے تو پھر باقی 20 سال رہ گئے، اور اگر ابو جتنی ہے تو باقی 12 سال رہ گئے، تو 12 سال ہیں باقی۔ اس کے بعد پھر میں نے مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہاں تماشا کرنے نہیں آئے، یہاں عبرت پکڑنے کے لیے آئے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی دھن ہے نا، سب سے آگے، سب سے آگے، سب سے آگے، ایک نمبر۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ مرنے والے ایسے جیتے ہیں جیسے تو جی رہا ہے۔ جس بچے کا ایگزام صبح ہو اور وہ رات کو 2 بجے بھی بیٹھا فیس بک پہ فلم دیکھ رہا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کمبخت تیری صبح تیرا پیپر ہے اور تو ابھی تک بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے؟ سندھ میں تو ہو سکتا ہے، پنجاب میں نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں تو ہو سکتا ہے کہ صبح پیپر اور 2 بجے فلم دیکھ رہا ہو، کیونکہ یہاں تو ویسے ہی نقل کرنی ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ ایسے جیتے ہیں مرنے والے۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، گوری چمڑی کو دیکھ کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ ہماری 99% نوجوان نسل اس کا فیس بک نے، یوٹیوب نے اور سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جیسے ہیرون کو ہیرون کا نشہ لگ گیا ہے نا، ان کو خوبصورت چہرے دیکھنے کا چسکا لگ گیا ہے بس۔ اور یہ جتنے لوگ خوبصورت چہروں کو دیکھنے اور ننگے بدن دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، یہ اگر مسلمان بھی ہوں تو مرتے وقت ان کا کلمہ ان سے چھن جاتا ہے عام طور پر۔ نہ ماں کو پتہ چلتا ہے، نہ باپ کو پتہ چلتا ہے، نہ غسل دینے والے کو پتہ چلتا ہے۔ وہ اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے یاسین کے ختم بھی کرتے ہیں، اس کے لیے 3 دن تک قرآن کے سپارے بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کفر پہ مرا ہوتا ہے۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ انسان چاہے کتنا حسین ہو، دنیا کا حسین ترین لڑکا، دنیا کی حسین ترین لڑکی، آپ کسی ایکس رے مشین سے اس کے چہرے کا ایکس رے کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ چونکہ ایکس رے میں آتی ہے اصل، اور ظاہر میں ہے دھوکا، پیکنگ۔ یہ پیکنگ ہے، اصل کچھ اور ہے۔ حسین سے حسین کے آپ پیٹ کا ایکس رے کروا لیں، پیٹ کا ایکس رے کروا لیں، چہرے کا، کھوپڑی کا ایکس رے کروا لیں، آپ کا دل ہی اڑ جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ یہ ساری پیکنگ ہے، یہ سارے ٹھپے ہیں، ٹھپے، الگ الگ ٹھپے لگائے اللہ نے۔ آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا دیوانہ ہے یا پیشاب اور پاخانے سے بھری ہوئی، گندگی سے بھری ہوئی لڑکی کا دیوانہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ آزمائش نہ ہو تو پھر نمبروں کے مستحق تھوڑی ہوں گے، جنت تو اسی کو ملے گی نا جو امتحان میں پاس ہو۔ تو آپ سارے دوست نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ ہم نے وہ زندگی گزارنی ہے جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ساری چیزیں موٹی موٹی آ گئی ہیں، لیکن ایک چیز کی خصوصی طور پر آپ سے درخواست ہے، 5 نمازیں مرتے دم تک جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھنے کی پابندی کریں۔ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کافر اور مسلمان میں نماز ہی کا تو فرق ہے، کافر اور مسلمان میں نماز ہی کا تو فرق ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بے نمازی کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بے نمازی کافر ہے۔ اور پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو سب سے آخری بات جو آپ نے امت کو فرمائی ہے وہ یہی تھی، نماز۔ اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ فی الصلاۃ۔ اور ایک روایت میں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے ملازمین اور ماتحت، ان کا خیال کرنا۔
امام حسین نے کربلا میں نماز چھوڑی نہیں ہے، پڑھی ہے. اور جتنے مجبور اور جتنے بے بس اور جتنے پریشان اور جتنے خطرے میں امام حسین تھے، اتنا مجبور، اتنا بے بس، اتنا پریشان اور اتنے خطرے میں قیامت تک کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اور اتنا قیمتی خون قیامت تک کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا جتنا قیمتی خون ان کا تھا. امام حسین کے ایک قطرے کے عوض ساری دنیا کے ان کے بعد کے تمام انسانوں کے خون ان کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اور نماز پڑھیں گے تو خون ہوگا، نماز پڑھیں گے تو شہید ہوں گے. لیکن نماز پڑھی یا چھوڑ دی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، پڑھی کیا چھوڑ دی؟ تو پھر یہ جہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، بیت الخلا بنے ہوئے ہیں، وہاں جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ بالکل بھی اور بالکل بھی اور بالکل بھی حسینی کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ امام حسین کی جماعت میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے ہرگز لائق نہیں ہے. ہاں وہ شمر کی جماعت میں شامل ہونے کے لائق ہیں کہ شمر نے نماز نہیں پڑھی تھی، امام حسین نے پڑھی تھی. امام حسین کو جو یزید سے گلہ تھا وہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور شرابیں پیتا ہے، یہی گلہ تھا اس سے. امام حسین نے جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا یزید کوئی جلاح تھا یا کوئی غیر مسلم تھا یا کافر تھا؟ کیا شکایت تھی امام حسین کو؟ اور کیوں نہیں اس کو اپنا خلیفہ مانا؟ اس وجہ سے کہ وہ بے نمازی تھا، شرابی تھا، وہ فاسق اور فاجر تھا. آج ہم فاسق فاجر ہو کر نمازیں چھوڑ کر حسینیت کے دعوے بھی نہیں چھوڑ رہے. تو آپ سب سے درخواست ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی. سفر میں ہیں، گاڑی کھڑی کر کے پڑھ لیں، نماز کو ڈیلے نہ کریں، نماز اپنے وقت پہ پڑھیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقرر وقت پر نماز پڑھنی ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنی. کٹھی پڑھ لیں گے، کٹھی پڑھ لیں گے. موقوتا قرآن ہے، یہ مقرر وقت پہ پڑھنی ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.